أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم. انہم الفوا آباءهم ضالین فهم علی آثارهم یہرعون ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین ولقد ارسلنا فیہم منذرین فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین. گزشتہ درس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اہل جہنم کو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، جو کہ پودا ہے بہت زہریلا، کانٹے دار، کڑوا، اور اپنی مرضی کی بات بھی نہیں ہوگی کہ کھائے تو کھائے، نہ کھائے تو نہ کھائے، کھانا ہوگا. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اس سے وہ پیٹ بھریں گے، یعنی ان کو مجبوراً وہ کھانا پڑے گا حتیٰ کہ ان سے پیٹ بھر جائے. اب پیاس لگے گی، پیاس محسوس ہوگی تو اس وقت ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے. اور جب پانی پئیں گے تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی جسم کے باہر کے حصے پر پڑے تو وہ ابل کے گل کے الگ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اندر چلا جائے اور پہلے زقوم سے بھرا ہوا پیٹ ہے، ساری انتڑیاں گل کر تباہ ہو جائیں گی. اور اگر یہ دنیا کا معاملہ ہوتا تو انتڑیاں گل گئیں، پیٹ ختم ہو گیا اور آدمی ختم ہو گیا، سزا ختم ہو گئی. وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا، وہاں موت کسی کو آنے والی نہیں. جیسا کہ دوسرے درس میں یہ بات آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک بکرا ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ موت تھی جو تمہیں آیا کرتی تھی، آج موت کو موت آ گئی ہے، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. لہٰذا مرنے والی بات وہاں ختم ہو گئی. سزا جو ہے وہ بھگتنی ہوگی، جس قسم کی سزا ہے وہ مسلسل رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ سزا زیادہ ہی ہوگی، بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ایک تکلیف والے آدمی کو اتنی ہی تکلیف اور دی جائے تو وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے. اللہ رب العزت کسی پر ظلم تو کرے گا نہیں، یہ طے ہے. قرآن کریم میں اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کسی کو اگر ایک سوئی چبھونے کی سزا کے برابر سزا چاہیے تو اسے اس سے زیادہ نہیں ملے گی،
اور اگر کسی کو جنت میں سے جتنی جگہ ملنی ہے وہ اس سے کم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا انصاف ہے کہ جو جس کا حقدار ہے اسے وہ حق دیا جائے گا۔ اب ان لوگوں کو جو کہ اہل جہنم ہیں، کھانے کے لیے پینے کے لیے دونوں ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں ہیں، اور کھانے پینے کے بعد جو پھر ان کا حال ہوگا وہ ظاہر ہے کہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو زقوم اور کھولتا ہوا پانی کھلا پلا کر پھر دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، اور پھر ان کا پلٹ کر جانا جہنم کی طرف ہوگا۔ یعنی یہ ساری چیزیں ان کو کھلائی گئی ہیں، اور یہ نہیں کہ اب ان کو باہر بٹھا دیا ہے، بلکہ دوبارہ جہنم میں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، یہاں آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے لکھا ہوا ہے لا الی الجحیم۔ اگر یہ اسی طرح پڑھا جائے تو معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے، لیکن کتابت میں لا کی الف کے اوپر گول دائرہ چھوٹا سا بنایا گیا ہے کہ اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ اگر اس الف کو پڑھیں گے تو پھر ہوگا کہ جہنم کی طرف نہیں ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی طرف نہیں ہے۔ لا نکال دیں گے تو یہ لام تاکید کا، الف نکال دیں گے تو پیچھے بچے گا لام تاکید کا لإلی الجحیم، پھر ان کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا۔ یہاں وہی ہے کہ الف جو ہے اس کے اوپر گول دائرہ چھوٹا سا بنا کر اس کو سائلنٹ کر دیا گیا کہ یہ بولنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں ہے، کتابت میں ہے، لیکن سائلنٹ ہے، بولا نہیں جائے۔ اور یہ سائلنٹ کا قانون تو آپ سمجھتے ہوں گے، یہ انگلش میں بھی بہت ہے۔ انگلش میں نیبر کے اگر سپیلنگ دیکھیں نا آپ تو کتنے سارے حروف ہیں، اور بنتے آ کے نون یا با را، 4 حرف بنے نا اردو کے، انگلش کے گن کے دیکھیں کہ کتنے ہیں۔ اسی طرح نیشنل کا معاملہ ہے، تو کچھ حروف کا سائلنٹ ہونا یہ ہمارے اردو میں، انگلش میں، سب میں موجود ہے، اور وہ عربی میں بھی ہے۔ وہی قاعدہ یہاں کار فرما ہے ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کر دیا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون۔ سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ سزا کیوں دی گئی یا کیوں دی جا رہی ہے، اور اس سزا میں یہ کیوں مبتلا رہیں گے، اس سزا کا سبب کیا ہے۔ فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا کہ وہ دین پر نہیں تھے بلکہ شرک پر تھے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے ہی بگٹٹ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ لکیر کی فقیری جس کو کہتے ہیں نا، لکیر کا فقیر، پرواہ نہیں، جہاں جا رہے ہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک بھیڑ چال بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بھیڑ نے جس طرف منہ کر لیا، رخ کر لیا، پیچھے ساری لگ گئیں، ان کو یہ پرواہ نہیں کہ آگے خطرہ ہے یا نہیں ہے، تو جانور ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد غلط لائن پر ہیں، انہوں نے لائن چھوڑنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اسی پہ رہے۔ اور لائن چھوڑنا نہ تو ان کے لیے کوئی دنیا میں اتنا نقصان دہ تھا، نہ ان کو تجارت میں، نہ کسی معاملہ میں کوئی نقصان پہنچنے والا تھا، صرف ایک عصبیت تھی، ایک اڑی تھی، اس اڑی کی وجہ سے ٹکے ہوئے تھے۔ جیسا کہ اور تو اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی معاون چچا ابو طالب، ان کا معاملہ دیکھ لیں کہ ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ساری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر رہے، ڈھال بنے رہے، دیوار بن کے بلکہ پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ لیکن جب مرنے کا وقت آیا، مرنے کے وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مرنے کا وقت آیا ہے تو اب تو چاہیے تھا نا کم از کم کہ چلو
جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میرے بعد یہ کیا کر لیں گے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ابی بن، یہ تو میں جا رہا ہوں دنیا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو۔ اور ادھر یہ دوسری پارٹی اپوزیشن والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے مرتے بھتیجے کی بات پہ آ کے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو۔ دونوں طرف سے یہ کوشش جاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کر لو، وہ کہہ رہے ہیں نہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جس بات پر آباء و اجداد تھے، یعنی اب یوں سمجھیں کہ چند لمحوں کی بات ہے، چند منٹوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کے اندر انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق انسان، رحمت للعالمین، جن کی زبان مبارک سے رس گھلتا، جن کی زبان مبارک سے پھول جڑتے، بیمار تو بیمار، اور یہ تو چچا بھی ہیں اور مومن چچا ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا طریقہ تبلیغ کا واعظ کا ہو سکتا ہے؟ آپ نے آخری دم میں، ان کے آخری دم میں انتہائی کوشش کی کہ میرے چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور مرتے ہوئے جو کلمات کہے، کلمات ادھر زبان سے نکلے ادھر جان نکل گئی، وہ تھا علی ملت ابی، علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب، کہ میں تو اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر، دین پر مر رہا۔ یہ کلمات زبان سے نکلے، جان نکل گئی۔ اب ان کی وفات کس چیز پر ہوئی؟ کفر پر یا اسلام پر؟ ان کی وفات کفر پر ہو گئی۔ اب اگر ایک آدمی تندرست و توانا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بزنس میں ہے، اسے خطرہ ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، میرا تو بزنس زیادہ تر غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ہے، مجھے نقصان، اب اس کو کیا نقصان ہونے والا تھا؟ اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، صرف اتنا تھا کہ میرے سامنے اس وقت میری قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چونکہ شیطان کے بہکام میں آئے ہوئے، شیطان کے اسسٹنٹ بن کر وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ جاؤ، بھتیجے کے دین پہ آ جاؤ، اور بالآخر ان کی بات کو مانتے ہوئے ابو طالب غیر مسلم ہی فوت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو طالب فوت ہو گئے ہیں، یعنی میرے والد فوت ہو گئے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو طالب کہا ہے، ابا جان، کچھ بھی حادثہ ہو سکتا تھا نا، کہا کہ یا رسول اللہ ابو طالب فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اذهب وبارہ، جائیے اور اسے جا کے چھپا دیجئے، مقصد یہ تھا کہ اسے مٹی میں دبا دیجئے۔ اگر وہ مسلمان ہوئے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس قسم کا لفظ اس کے لیے استعمال نہ کرتے، وارے ہو، کہ اسے مٹی میں چھپا دو، بلکہ سب مسلمانوں کے لیے صحابہ کی وفاتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، آپ کی زبان مبارک سے ان کے لیے اچھے اچھے الفاظ نکلتے رہے، تکفین ہے، تدفین ہے، جنازہ ہے، غسل ہے، کہاں کہ اس کو جا کے مٹی میں چھپا دو۔ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، مٹی میں چھپا دیا، واپس آئے، کتب حدیث را کے دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی نہا لو، علی اب تم نہا لو۔ ایک کافر کو دفن کرنے کا ناخوشگوار فریضہ تمہیں ادا کرنا پڑا، باپ تھے، جا کے اس کو دفن کر دو زمین میں، اور آئے تو کہا کہ نہا لو، تاکہ اس کافر کے ساتھ جو کچھ کرنا پڑا اس کے نتیجہ میں ایک مرتبہ جسم دوبارہ پاک ہو جائے۔ اس آدمی کے لیے یہ کہنا کہ نہیں جی وہ تو مسلمان ہو کے مرے، یا پھر پتہ نہیں دوبارہ زندہ کیے گئے پھر مسلمان ہوئے، اب یہ اتنی دور پار کی باتیں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری چیزیں صحابہ کرام کے بیانات سارے موجود ہیں کہ وہ کس حالت میں فوت ہوئے۔ غرض یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ہی دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے حضرت علی کے والد کی طرح، ابو طالب کی طرح، دوسرے لوگ اپنے ماں باپ کو چاہے وہ جہالت پر کیوں نہیں پاتے، اللہ نے فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین، ضالین کا لفظ تو مشہور نا سورہ فاتحہ کا آخری، ولا ضالین، یہ وہی لفظ ہے۔
انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، اور گمراہ پایا اس کے باوجود ماں باپ کے دین کو چھوڑا نہیں، اس کے اوپر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو کیا یہ معلوم تھا یا نہیں کہ اسلام صحیح دین ہے اور یہ میرا بھتیجا واقعی نبی ہے؟ اس بات کا پتہ آپ ابو طالب کے اشعار جو عربی کتابوں میں وہ مسلمانوں نے لکھی یا غیر مسلموں نے لکھی، عربی کتابوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ابو طالب کہہ رہا ہے لولا مثبت قومی، اگر کبھی اے میرے بھتیجے، اگر کبھی مجھے اپنی قوم کی لعن طعن کا ڈر نہ ہو تو میں کلمہ پڑھ لوں، مجھے پتہ ہے تیرا دین سچا ہے۔ یہ ابو طالب کے الفاظ ہیں، اگر مجھے اپنی قوم کی لعن طعن، کہ کہیں ایسا نہ کہیں کہ لو جی سردار تھا ہمارا، مرتے مرتے بھی اپنے بھتیجے کے مذہب پہ مرا ہے، باپ کے مذہب پہ نہیں مرا، محض یہ لوگ بعد میں نہ کہیں تو یہ اڑی ہے یا نہیں؟ بلا وجہ قسم کی اڑی اور بلا وجہ قسم کی ضد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو جہنم میں ڈالے گئے ہوئے ہیں ان کا ایک اور سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو گمراہی پر پایا، اس کے باوجود انہیں چھوڑا نہیں۔ چھوڑ دیتے، صحیح راہ اختیار کر لیتے، معاملہ ختم ہو۔ اور یہ روش مشرکین مکہ میں عام تھی، یہ کوئی صرف ابو طالب نہیں بلکہ عمومی طور پر قرآن کریم نے ان لوگوں کا یہ سلسلہ نقل کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے، ہم اسی پر رہیں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس چیز پر، جس دین پر، جس طریقے پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے ہم تو اسی پر رہیں گے۔ ما الفینا علیہ آباءنا، اور دوسرے مقام پر ہے ما وجدنا علیہ آباءنا، معنی دونوں کا ایک ہے کہ جس دین پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہم تو وہیں رہیں گے۔ تو قرآن سے آیات سنا، اللہ کی بھیجی ہوئی وہی پڑھ کے سنا، کچھ بھی سنا، ہم تو رہیں گے وہی۔ یہ ضد ہے یا نہیں؟ اور اگر آج ایک مسلمان ہو کر آج کے اس روشنی کے دور میں آ کر، اس روشنی کے نہیں، قرآن و سنت کی روشنی، آج دنیا بھر میں قرآن و سنت کی روشنی پھیل چکی ہے، دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں قرآن و سنت کی روشنی موجود نہیں ہے، ہر زبان میں قرآن و سنت کا ترجمہ موجود ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھیں، دنیا کی ہر بڑی زبان میں موجود ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اب تقریباً ہر زبان میں کوئی کتاب 1، کہیں 2، کہیں 4، کہیں 10 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں اور پڑھنے کے لیے مل رہی ہیں اپنی اپنی زبان میں۔ اگر قرآن کو پڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر، یا ان کو یہ دیکھ کر کہ موجود ہیں اور ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود کہیں کہ نہیں جی ہمارے ابا حضور تو یہ کیا کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے، ہماری پھوپھی جان تو یہ کرتی تھی ہم تو، عورتیں اپنی پھوپھی تاتی نانی کی طرف، بندے جو ہیں وہ اپنے باپ دادا کی اور چچا تایا کی طرف، اگر یہ سلسلہ آج رہے تو کیا یہ وہی روش نہیں جو قرآن نے نقل کی ہے؟ ان لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو جس دین پر پا رہے تھے وہ گمراہی تھی اور وہ اس سے نہیں ہٹے بلکہ اسی گمراہی پر لگے رہے۔ ابو طالب کی مثال آپ کے سامنے ہے، بہت زیادہ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسروں نے بھی یہ جو قرآن نے کہا نا ما وجدنا علیہ آباءنا ما الفینا علیہ آباءنا، یہ مشرکین مکہ کے الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن میں نقل کیے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے جس پر اپنے ماں باپ کو پایا ہے ہم تو وہیں رہیں گے۔ اور آج بھی یہ بات مسلمانوں میں کافی حد تک پائی جاتی ہے۔ آپ قرآن کریم سنائیں، آپ بتائیے کسی کو کہ بھائی یہ بات قرآن کریم میں آئی ہے، اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تائید فرمائی ہے وہ کتب حدیث میں موجود ہے، کتب حدیث میں سے بخاری اور مسلم میں موجود۔ اب انتہا ہے کتب حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے پر بخاری ہے، امت کے علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے۔ اگر ان میں سے چند لوگ اپنے کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر چھوڑ دیں، کہیں نہیں ہم یہ نہیں مانتے، جیسا کہ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ان کو اندر سے پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، ان کے اندر کیا ابال اٹھتا ہے،
بخاری شریف پر بھی برس پڑھتے ہیں، امام بخاری پر برس پڑھتے ہیں، بلکہ جو آدمی 2-4 مرتبہ ان کے سامنے بخاری کا حوالہ دے اس پر بھی برس پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ پچھلے دنوں عام سنا ہوگا، بلکہ آج کل یہ عام ہو چکا ہے کہ کیا ان کو بخاری کا بخار آیا ہوا ہے۔ آپ نے 2-4 مرتبہ بخاری کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور 7-7.5 ہزار حدیث کا مجموعہ ہے، اور ساری صحیح ہیں، ان میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بعد علماء نے کہا کہ دنیا کی صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح الامام البخاری۔ کتاب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد دنیا کی اگر کوئی صحیح ترین کتاب، صحیح اور بھی ہیں لیکن صحیح ترین یعنی سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف۔ کہیے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کا درجہ بخاری کے بعد دوسرا ہے۔ بعض امور میں مسلم شریف کو اولیت دی گئی، بعض امور میں جو فنی ٹیکنیکل اس کے اندر امور ہیں ان میں کہا گیا کہ مسلم شریف بہتر ہے، اور صحت کے اعتبار سے سب نے قبول کیا کہ صحت کے اعتبار سے بخاری کا مقابلہ مسلم نہیں کرتے۔ اس میں جو تبویب ہوتی ہے، یعنی مسائل کو بیان کرنے کے لیے جو ہیڈنگ لگائے جاتے ہیں، اور پھر ٹائٹل، سب ٹائٹل، سرخیاں، بغلی سرخیاں، جس انداز سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو مرتب کیا ہے وہ بخاری شریف سے بھی بہتر ہے، لیکن جو اندر مٹیریل ہے، متن ہے، متن کے اعتبار سے صحیح بخاری اولا ہے۔ اتنی اہم کتاب، اور پھر اس کے ساتھ دوسری کتاب، جن دونوں کو ملا کے جن کا حدیث کے ساتھ تھوڑا بھی تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ متفق علیہ کا لفظ ہے ان دو کتابوں کے لیے۔ متفق علیہ معنی یہ کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ دو عظیم محدث کہیں کہ یہ صحیح ہے، اور آج کیا ایک مسلمان کہے کہ لو جی یہ کیا ہمارے مولویوں کو یہ حدیث نہیں آتی؟ بات صرف اتنی کریں گے، اور اصل میں پیچھے دماغ کا جو پچھلا نہان خانہ جس کو کہتے ہیں نا، دماغ کے نہان خانے میں وہی جاہلوں والی باتیں، وہی جو عہد جاہلیت میں کہی جاتی تھیں کہ ہم نے جو اپنے ماں باپ کو پایا ہے ہم وہیں رہیں گے، یہ بالکل وہی بات ہے۔ قرآن کریم آپ کے سامنے آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے آ جائے، اب اس میں پھر کیا ہے کہ وہ مولوی اور یہ مولوی؟ قرآن اللہ کی کتاب، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آج ہمیں موجودہ دور میں بڑی ضرورت ہے کہ یہ نظریہ چھوڑیں کہ جو ہمارے ماں باپ تھے، تھوڑی بہت تحقیق کریں، جہاں سیدھا راستہ ملے، آپ راستے والی کتابوں کو غلط شمار نہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اور یہ مسئلہ بہت زیادہ عوام میں نہیں تو مولویوں میں تو یہ ہے۔ عوام تو عوام ہیں، نہیں وہ ترجمہ نہیں جانتے قرآن کریم کا، بے قصور ہو گئے، حدیث کا ترجمہ نہیں جانتے، بے قصور ہو گئے۔ علماء جو کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ پڑھا لکھا طبقہ بھی جب صحیح لائن پہ نہیں رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اور کیا ہوگا۔ آج ان چیزوں پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تحقیق سامنے آ جائے تو پھر اسے قبول کرنا چاہیے۔ علماء نے بات کو قبول کرنے کی بجائے حدیث کے کان مروڑے، آیات کے کان مروڑے، اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوششیں کی۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، بڑی اس سلسلہ میں معروف ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ فقیہان حرم سے مراد حرم کے فقیہ نہیں، دنیا بھر کے مولوی، دنیا بھر کے علماء کہتے ہیں کہ کتنے بے توفیق لوگ ہیں کہ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدلنے کی کوششیں کرتے ہیں، قرآن کے معنی بدلیں گے، قرآن کی تفسیر میں اپنی باتیں ڈالیں گے، اور جن کا تعلق قرآن کے معنی مفہوم کو دور سے بھی نہیں ملتا وہ بیان کریں گے۔ اصل قرآن کا جو ڈائریکٹ متبادر الی الذہن ایک معنی ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات پڑھی ڈائریکٹ وہ سیدھی نظر آئی کہ اس کا معنی یہ ہے، اس سیدھے متبادر الی الذہن معنی کو چھوڑ کر دور پار کی کوڑیاں ملا ملا کے اپنی کوئی بات ثابت کرنا،
یہی ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ؟ فقیہان حرم بے توفیق، مولوی اتنے بے توفیق ہو گئے ہیں کہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، قرآن کی اصلاح کرنے کے پیچھے۔ اب قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اگر یہ رویہ رہے تو یہ بالکل وہی رویہ ہے جو عہد جاہلیت میں لوگوں کا تھا، اور اس رویے نے ان لوگوں کو اگر جہنم تک پہنچایا ہے تو ہمارا بھی تو یہ انجام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہمیں اگر پتہ چلے کہ ہمارے والدین شرک پر رہے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا شوہر شرک پر ہے، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری بیوی شرک پر ہے، اس کی اصلاح کرنے کی بجائے ٹھیک ہے، اور وہ جملہ ہمارے بڑا مشہور ہے، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے۔ یہ جملہ تو معروف ہے نا، کہتے ہیں جی جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے۔ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک کیسے لگا ہوا ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے لگا ہوا ہے، ٹھیک صرف ایک ہے۔ ماذا بعد الحق الا ضلال، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف گمراہی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر دو ہی چیزیں ہیں تو پھر یہ جو جہاں لگا ہوا ہے تو پھر سارے لوگ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ٹھیک صرف وہی شمار کیا جا سکتا ہے جو قرآن کریم اور حدیث شریف پر ہے۔ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ماننے والا ٹھیک ہے، دوسرا چاہے کتنا بھی ہمیں نیک پاک پارسا نظر کیوں نہیں آتا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا عمل کتاب و سنت کے منافی ہے۔ لہذا جو جہاں لگا ہوا ہے اسے وہاں نہ لگا رہنے دیں، اور جو جہاں لگا ہوا ہے اسے اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں تو تھوڑا بہت بھی پتہ چلے، اگر ہم قرآن و سنت پر اپنی عادتوں، اپنے عقائد، اپنی حرکتوں کو قرآن و سنت کی روح سے ایک ایک کر کے بھی بدلنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز کا ہمیں آج پتہ چلا کہ آج تک ہم یہ کرتے رہے، میں نے اپنے والد کو یہی کرتے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو بھی دیکھا تھا وہی کر رہے تھے، لیکن یہ تو قرآن کریم کے خلاف ہے۔ تو کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا؟ ٹھیک ہے جو باپ دادا کرتے رہے، اگر وہ رویہ ہے تو وہ عہد جاہلیت والوں کا رویہ ہے، اور اگر اصلاح کر لیں اپنی تو یہ ہے مطلوبہ رویہ کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم میں یہ ہے، ہم کیا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگوں چھوڑیے، بزرگوں کا عزت احترام اور ان کی دنیا داری الگ ہے، وہ تو کافر کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال آیا تھا، یا رسول اللہ ان امی کارہا، میری ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی، افا آسلو بہا، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تیری ماں چاہے کافر ہے لیکن تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور قرآن کریم کے اسی مقام میں اللہ رب العزت فرمایا دوسرے مقام پر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تیرے ماں باپ تمہیں اس بات کی طرف لگانا چاہیں جو صحیح نہیں ہے، شرک پہ لگا رہے ہیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ کہ تو شرک کرے، وہ تمہیں حکم دے رہے ہیں اپنے ساتھ کسی مزار دربار پہ لے جانے کے لیے مصر ہیں، تو تم کیا کرو؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، اب تم نے ان کی اس معاملہ میں اطاعت نہیں کرنی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نہیں کہ یہ بات نہیں ماننی تو اماں ابا چھٹی، نہیں، وہ اماں ابا رہیں گے، ان کی عزت احترام، ان کی خدمت تواضع خاطر وہ کرنی ہوگی، یہ ہے دنیا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے حسن سلوک جاری رکھو، لیکن جہاں تک معاملہ دین کا آ جائے وہ نظریہ ان کا غلط ہے، وہ نظریہ کو چھوڑ دو۔ اب ماں باپ آپ کو چھوڑتے ہیں تو وہ بات الگ ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ نکلو گھر سے، لوگوں کو نکالا گیا گھروں سے، کہا گیا کہ نکلو اٹھاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کے واقعات موجود ہیں، گھر سے
کپڑے تک اتروا لیے گئے. کہا کہ یہ جو کپڑے تم پہنے ہوئے ہو یہ بھی ہم نے دیے ہیں, یہ بھی نکالو. اور ایک بوری, ایک ٹاٹ کو کانٹوں کے ساتھ اپنے گرد لپیٹ کر صاحب گھر سے نکل گئے. اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان لوگوں کے لیے نازل فرما دیا دنیا میں, لیکن وہ ماں باپ کے مذہب پر چلنے کو قائل نہیں تھے. مذہب یا دین وہ جو صحیح ہے, ماں باپ اس کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. ہمارا آج سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم جو جیسا دیکھ رہے ہیں اسی پہ چلتے چلے آ رہے ہیں. ماں باپ صحیح تھے تو وہی صحیح ہے, ماں باپ غلط تھے تب بھی وہ صحیح ہے, جو وہ کرتے رہے ہم وہ کریں گے. اگر یہ بات ہو تو پھر یہ وہی نظریہ ہے جو قرآن کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 68, 69 اور 70 ہیں. گھر میں جا کے آرام سے بیٹھ کے پڑھ کے بھی دیکھ لینا. انہم الفو, بلکہ جو 68 ہے, ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم, اور پھر ان کو زقوم اور وہ پانی ابلتا ہوا دینے کے بعد پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. انہم الفو آباءہم ضالین, یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو گمراہ پایا تھا. فہم علی آثارہم یہرعون, اور یہ انہی کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. یہرعون یہ یسارعون کے معنوں میں ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے خوشی سے, ایک ہے کسی مجبوری میں لگا بندہ پھنسا ہوا ہے, اس کو وہاں کلمہ پڑھنے کا چانس ہی نہیں مل سکتا تو وہ کچھ وقت اس طرح نکال لیتا ہے, بات الگ ہے. ایک ہے اپنی مرضی سے پیچھے پیچھے. اب لوگ کہیں گے یہ کوئی مجبوری ہے, اگر تو کوئی گن پوائنٹ پہ کھڑا ہے کہ بھائی ابھی ٹک کر دیں گے اگر تم نے بات نہ مانی تو پھر تو ہوا بھائی یہ مجبور ہے. اب میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, میں یہ کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہر معاملے کو لوگوں کی خوشی کے لیے کرنا ہے, دین لوگوں کے لیے نہیں ہے. دین آدمی کو اپنی آخرت کے لیے بنانا ہوتا ہے. اب لوگ کیا کہیں گے, ہمارے کتنے مسلمان ایسے بھائی ہیں دل میں موجود ہے کہ یہ سنت ہے, اس پہ عمل ہونا چاہیے, لیکن نہیں کر رہے. یہ سارے ہمارے دوسرے ہیں, سارے ہمارے دوسرے ہیں, ہم ایک دو لوگ ہیں وہاں, ہم ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں. ایک یہ کہ لوگ کیا کہیں گے, دوسرا وہ جو بڑا خطرہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں وہابی کہنا شروع کر دیں. بس یہ ہے کہ ہمیں کوئی وہابی نہ کہنا شروع کر دے, کیونکہ وہابی کو اتنا بدنام کر دیا گیا بر صغیر میں کہ یہ لفظ گالی بن گیا, جبکہ یہ لفظ گالی ہے نہیں, حقیقت میں بہت اچھا لفظ ہے. یہاں میں نے یہ بات کئی مرتبہ کی ہے کہ وہابی کوئی بری بات تو نہیں ہے نا, یا بری بات ہے؟ وہابی اللہ کا اسم گرامی ہے الوہاب, اور وہابی کا معنی اللہ والا. وہاب کا معنی دینے والا, اور وہابی اس دینے والے کا بندہ. اس میں کوئی برائی نہیں تھی, لیکن اس لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا کہ آج ہم ہوتے سوتے جانتے بوجھتے علی وجہ البصیرت, دل میں ایمان ہے کہ یہ بات سچی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے, صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب یہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر کوئی واقع کہیں مجبوری ہے, اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے مجبور کو اجازت دے دی. اگر تمہارے دل میں ایمان جاگزیں ہو چکا, کسی مجبوری میں آ کر تمہیں کلمہ کفر کہنا پڑتا ہے, کہہ دو, تم کافر نہیں ہوگے. یہ قرآن کریم میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, یا رسول اللہ مجھے آج آپ کے خلاف کچھ باتیں کرنا پڑ گئی. انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کہو یہ کہو یہ کہو, اگر نہیں کہو گے تو ابھی قتل کر دیں گے. آپ نے پوچھا کہ کیا جس وقت تم یہ باتیں کر رہے تھے اسلام کے خلاف, نبی اسلام کے خلاف, تو تمہارا دل, فرمایا یا رسول اللہ میرا دل اسلام پر ایمان پر مطمئن تھا. آپ نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں ہے, اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات نازل فرما دی کہ اگر دل مطمئن ہے, زبان سے مجبوراً کوئی کلمہ نکالنا پڑتا ہے, کوئی بات نہیں. یہ تو ہوا مجبوری. لوگ کیا کہیں گے, یہ کوئی مجبوری ہے؟ لوگ کیا کہیں گے, بابا فوت ہو گئے,
بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، کماتا ہے. میں ایک مثال صرف دیتا ہوں، زیادہ ہمارا تو معاشرہ مثالوں سے بھرا ہوا ہے. اب یہ یہاں سے بھاگے، بیماری پہ پہنچ گئے یا وفات پہ پہنچے، اور اب یہ وہاں جا کے وہ سارے کام کر رہے ہیں جو ہمارے وہاں کا ٹولہ کرتا ہے. جتنا چہلم ساتا دسماں یہ وہ ساری رسمیں کر رہے ہیں. اور انہیں پوچھو کہ کیا یہ صحیح ہیں؟ ایسے لوگ یقین جانے موجود ہیں. ہمیں اپنے ان کی باتیں خود سنی، ان سے معلوم ہوئی کہ کیا کرتے سارے وہ ہمارے رشتہ دار اسی طرح کے ہیں. اب وہ کیا کہیں گے؟ پھر مسئلہ وہیں آ گیا کہ یہ سعودی عرب سے پیسے لے کے آیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ پیسے کما کے لایا ہے، باپ مر گیا، فاتحہ نہ درود، فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود. اب اس لفظ کو سننے کے لیے، نہ سننے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے میرا بھائی یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو کوئی بھی کام جس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے کوئی کام نہیں کر سکتے. دین پر چلنے کے لیے اگر مثال کے طور پر آپ داڑھی رکھ لیتے ہیں تو کیا ساری دنیا داڑھی کو پسند کرتی ہے؟ یقین جانے ہمارے بھائیوں نے سوال پوچھا ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ داڑھی کیوں رکھے. بیوی پسند نہیں کرتی، دوسرے تو بعد کی باتیں ہیں. اگر لوگوں کی پسند پہ چلیں گے دین نہیں ملے گا. دین تب ملے گا جب ساری دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں، لیکن دین نہ چھوٹے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھا دیا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یعنی دو عالم سے خفا ہونا پڑتا ہے، دو عالم کو چھوڑنا پڑتا ہے. چھوڑیں لیکن اللہ کی ذات کو نہ چھوڑیں، اس کی توحید پہ قائم رہیں تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے. نہیں تو ماں باپ کو لے کے چلیں گے، ان کی باتوں کو لے کے چلیں گے، انجام آپ سن رہے ہیں کہ کیا ہوگا. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان لوگوں سے پہلے بھی، اکثر الاولین قبلہم ان سے پہلے، اکثر الاولین ان پہلے لوگوں میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ گمراہ ہوئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، حالانکہ ہم نے ان میں ڈرانے والے دبکانے والے بھیجے. منذرین ہیں پیغمبر، جو ڈراتے ہیں کہ یہ برے کام ہیں چھوڑ دو، ان کا نتیجہ جہنم ہے، بچ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، رک جاؤ. وہ انبیاء بھیجے لیکن وہ ان کی بات نہ مان کر چلتے رہے اور انہوں نے گمراہی کو قبول کیے رکھا. فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ، ضَلَّ ضلالت اور گمراہی، گمراہ ہوئے ان سے پہلے اکثر الاولین ان پہلے لوگوں میں سے اکثر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، جب کہ ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے تھے ڈرانے والے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھیے کہ ان کو جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیا ہوا. جنہیں ڈرایا گیا نہیں مانے ان کا انجام کیا ہوا. یہاں دو لفظ ہیں بالکل ایک جیسے، منذرین اور منذرین. منذرین ہے فاعل کا صیغہ، انبیاء اللہ کے رسول اور نبی. منذرین فاعل کا صیغہ، ڈرانے والے، جو جہنم سے، جو عذابوں سے ڈراتے ہیں، برے انجام سے ڈراتے ہیں. اور منذرین ذال کے اوپر زبر ہو تو یہ مفعول کا صیغہ ہوتا ہے، جن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، یعنی ڈرائے جانے والے. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھیے کہ ان ڈرائے جانے والوں کا انجام کیا ہوا. اور ڈرائے جانے والوں کا انجام کیا ہوا یعنی ان کا یہ انجام پہلے اللہ نے ذکر کر دیا، جہنم میں ڈالے گئے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے کچھ برگزیدہ بندوں کے. اب انہی ڈرائے جانے والوں میں سے کچھ لوگ جو قبول کر گئے، نبیوں کی باتوں کو مان گئے، نبیوں کی باتوں پر عمل کر لیا، وہ تو محفوظ ہو گئے. اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اللہ نے توحید کے ساتھ ان کے سینوں کو منور کر دیا، وہ عذابوں سے بچ گئے. لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی منذرین ہیں، ڈرائے جانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا انجام جو ہے وہ دیکھ لو. قرآن کریم میں اللہ نے ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے. فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم میں کھلے عام موجود ہے. نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو تھے، اس کی قوم کا ذکر موجود ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور فلاں فلاں ہیں
قرآن کریم میں ان کے تذکرے موجود ہیں کہ ان کا انجام کیا اور ان کا ٹھکانہ کیا بنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کی، پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، دونوں قومیں عاد اور ثمود، ان کی تباہیوں کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیے ہیں۔ فرمایا کہ جن کو ڈرایا گیا اور وہ نہیں ڈرے، ان کے تذکرے تمہارے سامنے موجود ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی انجام میں تم بھی شکار کر دیے جاؤ۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان کے کہ جو کہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور مخلصین جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے، مخلص ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، میں آپ کا مخلص ہوں، یعنی میں پورے خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ اور ایک کیا مخلص، لام کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہے جسے اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں نا برگزیدہ یا چنیدہ، سلیکٹڈ، جنہیں اللہ نے چن لیا ہوا ہے، وہ لوگ اس عذاب سے بچ گئے ایمان اور توحید کی وجہ سے۔ باقی سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی سزائیں دیں، دنیا میں بھی وہ عذابوں میں مبتلا ہوئے، اور ان کا آخری انجام جو ہے وہ اس سے بھی بدتر ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اللہ رب العزت نے ڈرانے والے بھیجے، یہ مطلق تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اب مختلف انبیاء کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ، چند انبیاء کا تذکرہ بھی آگے قرآن کریم میں آ رہا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں نوح نے آواز دی، نوح علیہ السلام نے ہمیں آواز دی، پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور دیکھو کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ہمیں آواز دی، ہم نے ان کی آواز پر لبیک کہا، ان نے دعا مانگی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور فرمایا کہ ہم کتنے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ سے اچھا اور کون ہوگا؟ اگر کسی کی ندا کو پہنچنے والے اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہیں بھی تو اس کے مقابلے میں کہاں پہنچیں گے؟ دنیا میں تعاون ٹھیک ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہہ سکتی کہ میں بھی ویسا۔ وہ جس نے کہا تھا اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی تو آپ کو معلوم ہے نا۔ اس نے کہا تھا کہ میں بھی زندہ کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، وہی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا، وہ کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ فوری طور پہ ایک جیل سے آدمی نکالا جس پہ قتل کی سزا تھی، سزائے موت تھی، کہا آزاد کر دیا، لو میں نے زندہ کر دیا۔ ایسے ہی بے قصور آدمی کو پکڑا، کہا اس کو قتل کر دو، لو میں مار بھی دیتا ہوں۔ تو پھر انجام کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا بہت فرسٹ کلاس کہ میرا رب ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا رب تو سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، تم مغرب سے چڑھا دو۔ تم جو کہتے ہو کہ تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں بھی سارا کچھ کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، تم مغرب سے چڑھا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کافر ہے یا جس نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے، اس کی ہوا نکل گئی۔ اب ہوا نہیں نکلے گی، یہ تو کام وہ تھا جو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک ٹوٹا پھوٹا بہانہ بنا کے بے قصور کو قتل کروا دیا، اصلی مجرم کو چھڑا دیا، دونوں جگہ پر یہ گناہ خود کیا اور اس کو اپنی قدرت طاقت شمار کر رہا ہے۔ کہا نہیں یہ کام بھی کر دو، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں آ سکتی، یہ صرف اللہ رب العزت کی اپنی قدرت ہے، اور اگر وہ دعاؤں کو قبول کرنے، لوگوں کی پکار پر پہنچنے والا ہے تو سب سے فرمایا بہترین، سب سے اچھا لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کیا مانگی تھی؟ اب یہ معاملہ کافی لمبا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کیا مانگی، نوح علیہ السلام نے دعا وہ کیوں مانگی، نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ اس قوم میں گزارا اور اس قوم کے ساتھ وہ مسلسل تعاون کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے،
اور باوجود تمام تر کوششوں کے 950 سال کی واز کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے، تو پھر نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے سنی یا نہیں سنی؟ اس واقعہ کی کچھ تفصیل قرآن کریم میں اور خاص طور پر سورہ نوح میں موجود ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے اور ان آیات کے حوالے سے جو جہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ بات اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ انڈیا میں محمد منیر خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، زیر علاج ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جو کچھ لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی یہاں درسوں میں ہوتے ہیں، جمعہ میں تھے، عتیق الرحمن صاحب، ان کی والدہ کا آپریشن ہوا ہے اور کوئی کینسر کا آپریشن تھا، آپریشن الحمدللہ کامیاب ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علاج بعد میں دیر تک چلتا رہتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ مزی نکل جاتی ہے تو کیا اس کے لیے غسل واجب ہے یا اس جگہ کو صاف کر دینے سے پاک ہو جائے گا؟ اس حالت میں بغیر غسل کے نماز ادا کرنا کیسا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مزی پر غسل نہیں بلکہ مزی پر صرف وضو ہے۔ مزی کیا ہے یہ تو میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ میاں بیوی دونوں جوان ہیں اور آپس میں گپ شپ کرتے چھیڑ خانی میں مشغول ہیں، تو شوہر کے سر ذکر پر ایک قطرہ لیسدار سا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے نفس کے سر پر، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اور یہ مزی مرد میں عورت میں دونوں میں موجود ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں چونکہ نیچر ہے۔ اس کے نکلنے پر غسل نہیں ہے بلکہ صرف آپ استنجا کریں، یعنی اس جگہ کو صاف کر لیں اور وضو کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مذاء، میں مزی بہت مزی والا آدمی تھا، یعنی جوان تھے، تندرست و توانا تھے، اللہ کے شیر تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ مزی کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ کیا تھا، وہ داماد تھے آپ کے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے تھوڑا ہچکچائے کہ میں خود ڈائریکٹ نہیں پوچھتا کیونکہ میرے سسر ہیں۔ اپنے دوست مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ مسئلہ کہہ کے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر غسل نہیں ہے بلکہ صرف استنجا کرے، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مزی پر غسل نہیں، صرف وضو ہے، جب آپ چاہیں وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ اور ایک ہے ودی، ودی ہے جو پیشاب کے شروع یا آخر میں کچھ قطرہ ایک سفید رنگ کا اور غالباً کچھ لیسدار بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ قطرہ پیشاب سے الگ رنگ کا ہے، وہ نکلتا ہے، اس پہ نہ غسل ہے نہ کچھ ہے نہ وضو ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ پیشاب کے ساتھ نکلا استنجا تو آپ کریں گے ہی، اور وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تیسری چیز ہے منی، یہ تین چیزیں ہیں، منی، مزی اور ودی۔ منی ہے جس کے نکلنے پر غسل واجب ہے، وہ جماع کی حالت میں یا احتلام کی حالت میں نکلتی ہے۔ میت کو غسل دیکھتے وقت کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں؟ ہمارے یہاں وضو کرتے وقت بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں، غسل دیتے وقت پڑھی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ ہاتھ دھونے لگے تو الگ دعا، یہ دھونے لگیں تو الگ دعا، پاؤں دھونے لگیں دائیں کے لیے الگ، بائیں کے لیے الگ، سر کے مسے کے لیے الگ، گردن کا مسا جو ثابت ہی نہیں ہے اس کے لیے دعا بھی الگ، جو پہلے ثابت نہیں اس کے لیے پھر غیر ثابت ہی کوئی چیز لائیں گے نا۔
یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے مولویوں نے گھڑ گڑا کے ڈالی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ شروع میں بسم اللہ اور آخر میں کلمہ شہادت، شروع میں وضو کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں کلمہ شہادت، یہ دو چیزیں ثابت ہیں۔ غزوہ ہند کی کوئی حقیقت ہے اور غزوہ اور جنگ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ اور جنگ جو ہے عموماً یہ فرق کیا جاتا ہے کہ جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے وہ غزوہ ہے، جس جنگ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور جس میں آپ شریک نہیں تھے بلکہ صحابہ تھے اس کو غزوہ نہیں کہا گیا۔ ایک فرق یہ کیا جاتا ہے، اور عام حالت میں غزوہ کا معنی ہوتا ہے حملہ، غزا یغزو کا معنی حملہ، اور وہ نظریاتی حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے ملکوں پر نظریاتی حملہ کر رکھا ہے، جتنی فحاشیاں، بدماشیاں اور بے راہ رویاں یورپ میں ہیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں نا ہمارے اندر، یہ بھی حملہ ہے، لیکن یہ ثقافتی حملہ ہے، نظریاتی حملہ ہے۔ ایک حملہ ہے تیر تلوار موجودہ اسلحہ کے ساتھ، اور وہ جنگ ہے۔ غزوہ کا معنی جنگ بھی ہے، اور غزوہ کا معنی وہ جنگ خاص طور پر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے۔ رہا معاملہ غزوہ ہند کا، تو غزوہ ہند کے بارے میں حدیث موجود ہے، بلکہ احادیث موجود ہے۔ البتہ اہل علم نے بعض نے کہا کہ وہ غزوہ ہو چکا ہے، یعنی وہ پہلے ہو گیا، واقع ہو چکا، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ ابھی باقی ہے اور وہ ہوگا۔ اب یہ اختلاف الگ ہے، لیکن غزوہ ہند کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ بدعتی اور شرک میں ملوث شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو صرف بدعتی کا تک رہے تو نماز پڑھ لیں، جنازہ پڑھ لیں، اور کیونکہ اس کے لیے تو یہ کہا گیا نا کہ صلی و علیہ بدعتہ، بخاری شریف میں یہ الفاظ ایک تابعی کے ہیں کہ تم، غالباً حضرت حسن بصری کے ہیں، تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اور وہ بدعتی ہے تو وہ رہے، بدعت اس کا وہ بھگتا رہے گا، لیکن مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مشرک کی تو اپنی نہیں ہوتی، تو کسی کی اس کے پیچھے کیا ہوگی؟ لہذا بدعتی کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، مشرک کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، اور جس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس کی کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب اس کی نماز کی باری آ گئی نا، پہلے آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ آپ نے اپنی نماز پڑھنی تھی، اب اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے جنازے میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ یقین ہے کہ یہ پکا مشرک تھا، کبھی کبھی ہم ایسے باتیں معمولی ہوتی ہیں بدعات میں شمار کی جا سکتی ہیں، رسوم و رواج میں شمار کیا، ہم سمجھتے ہیں یہ شرک ہے اور آدمی کو فوراً مشرک بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، اگر واقعی شرعی طور پر وہ مشرک شمار ہوتا ہے اور پکا مشرک ہے، اسی حالت میں مر گیا، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب اس سے آگے ہیں کہ ایسے بدعتی یا مشرک کے گھروں میں رشتہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ رشتے کریں گے کہاں، کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ سارے سامنے والے توحیدی ہوں، اور دوسری وہی بات کہ شرک اور بدعت میں اور شرک اور رسم میں، شرک اور رواج میں، ان میں فرق جو ہے وہ سامنے رکھیں۔ رسم و رواج اور بدعات الگ چیزیں ہیں اور شرک الگ چیز ہے۔ اگر مشرک کے گھر میں رشتہ کرنا پڑتا ہے، آپ وہاں اپنا بیٹا بیاہنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بہو آپ کے گھر میں آ جائے گی، کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کا اصلاح کا چانس ہوگا کہ آپ جب ایسے ماحول میں رکھیں گے جہاں نہ ساس مشرک، نہ سسر مشرک، نہ شوہر مشرک، نہ گھر میں دوسرے افراد مشرک، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سدھر جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو اپنی بیٹی ان کے گھر میں دینی پڑتی تو وہ ساری عمر عذاب میں گزارے گی یا نہیں؟ یا تو اسے مشرک کر دیں گے یا وہ ساری عمر بیچاری پریشان رہے گی۔ لہذا یہ اب سوچنا والدین کا کام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کس گھر میں ڈال رہے ہیں، جہاں وہ ساری عمر سکون سے گزارے گی یا ساری عمر وہ بیچاری پریشانی میں مبتلا رہے گی، تکلیفوں میں مبتلا رہے گی، یہ دیکھ لیں۔ اور ہمارے یہاں رشتہ کرنے کے معاملہ میں بہت ہی لاپرواہی کی جاتی ہے۔ شیعہ تک کو بیٹیاں دی ہوئی ہیں، شیعہ تک سے بیٹیاں لی ہوئی ہیں۔ لینے کا معاملہ ذرا نرم ہے، لینے کا معاملہ نرم ہے
کہ وہ آپ لے آئے اپنے گھر میں، اس کی اصلاح کر لیں الحمدللہ۔ یہ تو نیت کر کے کر لیں گے ہو جائے گا، وہ اندر سے وہی رہے اور اوپر سے صحیح ہو جائے، یہ اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ صحیح چل رہی ہے۔ لیکن بیٹی دینے کا معاملہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، لہذا دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا سنی ہو اور سنیوں میں سے اہل توحید ہو، شیعہ کے مقابلے میں سنی ہو، وہ تو کافی ہو گئے نا، دو پارٹیوں میں سے ایک الگ ہو گئی۔ اب سنیوں میں مشرک اور موحد، یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ سنیوں میں ہو تو موحدین میں سے ہو، تاکہ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ اپنے سسرال میں جائے تو اسے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کہ اسے 11ویں بھی پکانی پڑتی ہے، ساتھ 40ویں چہلم اور عرس میں جانا پڑتا ہے، یہ کرنا، ظاہر کہ ساری عمر وہ تو بیچاری وہی کرے گی نا جو وہ کہیں گے، نہ کرے گی تو مار پیٹ یہ وہ جو بھی ہوتا ہے۔ لہذا بچوں کو، خاص طور پر بیٹیوں کو اگلے گھر میں بھیجنے سے پہلے وہاں کے عقائد خوب اچھی طرح معلوم کر لینا چاہیے۔ ہم عقیدہ اچھا ہے یا نہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑا خاندان ہو، بڑا گھر ہو، ہماری بیٹی جائے تو کار میں بیٹھے، میری بیٹی جائے تو بنگلے میں بیٹھے، اور وہ سارے کے سارے پکے مشرک ہیں۔ ایسی کار اور بنگلے سے چھوٹے سے گھر میں بھیج دیں گے، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق۔